آئیے تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لائب جس کو یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کے باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے. کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے. وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے یاد رکھیے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے. ہم دن میں تو کرتے ہیں لیکن صد افسوس یا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ہی ادا نہیں کرتے، چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا ہے. صد افسوس ہے، لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہوں اندازہ لگا سکتے. اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا. اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز، آج تو بولیں کوئی 5 وقت نماز پڑھا تھا فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی. خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم. اور بہت اہم تھا، سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے. کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے. اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب تھے؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات نماز، اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے، ٹھیک، اور دن میں کسی وقت آرام کیا کرتے تھے. تو پوری رات عبادت کر رہے ہیں. کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں نماز. اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت تھی. یاد رکھیے، ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام تھا، سبھی کرتے تھے اس زمانے میں. یہ ان کی خصوصیت تھی. رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں. یاد رکھیں تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کریں. یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے. اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجی اور اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز. فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت ہے؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے. فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے. قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہونا، رات کی نماز ہے. یہ سب سے افضل عمل ہے. یاد رکھیے فرض نمازوں کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا تو اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کیوں کہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے. یاد رکھیے ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے. یاد رکھیے رات کا وقت، یاد رکھیے اس کے بڑے فضائل. یاد رکھیے بڑے فضائل. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے. اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے. اس کو بولتے ہیں اردو ورم آ جانا، سوج جانا، سمجھ رہے آپ؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ. جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں تو سوج جاتے ہیں، سویلنگس آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟
اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جایا کرتے، سویل ہو جاتے تھے۔ سمجھ رہے آپ کہ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے پھٹ جانے کو ہے۔ سمجھا، اتنا آپ راتوں میں قیام کرتے۔ اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی ایک بیوی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو معاملات جو ہے بخشے بخشائے آپ، پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، میرے رب کا تو حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ یقیناً اس نے ظن رکھتے اپنے رب سے ہم کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دیں گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے۔ یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائضی غائب اللہ ہم پر رحم کرے۔ یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ؟ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی، سوج جاتے، پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سمجھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں۔ آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا۔ عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں۔ روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ اور ظاہر سی بات ہے رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، مطلب تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا، یہی تو تھا رات میں۔ اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی ہے، وہ استغفار کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی بس۔ دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے، اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشر قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں، تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، چونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، پانچوں میں سے کوئی۔ عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کے آخری عشرے میں بھی 5 راتوں میں جو طاق، ہمیں بہت اہتمام کرنا یاد رکھیے، قیام اللیل یاد رکھیے، راتوں کی نماز کا یاد رکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے، گھر والوں کو اپنے حکم دیتے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے یاد رکھیے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں، اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ونصام رمضان، رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے، اور قیام کے ساتھ کیا کرے؟ اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھ رہے ہیں رمضان، نہیں، احتساب کہ اللہ مجھے اجر دینے۔ پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے بارے میں 2 روایتیں ہوگی، ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری یہ قیام کرنا۔ اب دوسری روایت اس میں عام بات ہے، کیا حدیث سنیے غور سے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور یہ معاملہ ہر رات ہو، ہر رات ہو، ہر رات ہو۔ مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ،
بیماریوں سے پریشان لوگ دعاؤں کے تعلق سے کہ بھائی ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں مرادیں حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سمے ہے جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا کچھ نہیں آخرت کا، تو میں وہ بھی دینے بیٹھا ہوں۔ اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر آخری پہر ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت۔ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت۔ رمضان کے اندر تھا سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، اور عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت کہہ رہا ہوں۔ ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے خاص نہیں، رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلتیں اور بڑھ جائیں گی، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گی، اور رمضان کی تو آخر راتوں میں تو سبحان اللہ اور بڑھ جائیں گی، کیونکہ ویسے ہی وہ گھڑیاں وہ راتیں مبارک ہیں، اور پھر اس میں یہ آخری پہر تیسرا پہر اوہو ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا، وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی عادت ہے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید اور بہت زیادہ ریٹرنز کی امید، اور وہ کرتے تھے یاد۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاکی، اس کی کہ کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے۔ تو آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا، پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے، تو اس آدمی کو چتر بولتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے۔ آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا، اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی، کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن، آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے، بچے بھی فلاں فلاں، چتر چالاک ہوشیار۔ تو صحابہ ایسے ہی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معاملے میں۔ سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کی انہوں نے آخرت کے طرف بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں میں، بہت زیادہ، اسی کوئی امتحان نہیں۔ تو یاد رکھیے اس کے فائدے دیکھیے آپ، سب سے افضل نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے۔ اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر، ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے، جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کوئی مانگنے والا۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مشورہ دے رہے اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔ اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اگر دونوں روایتوں کو ہم ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گا، ظاہر سی بات۔ سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ترین ہو جائے۔ اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، اپنے معاملات کی، اپنے معاملات تو یوں ہی نکلوا لیتا اپنے رب سے، ہے نا؟ جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ منوا لیتا ہے اپنا کام اپنے رب سے، وہ بنا لیتا ہے اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے۔ یاد رکھیے تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد، بولوں گا آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گے آج تو، بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے نا، وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل ہے۔ دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتی ہے۔ راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس اصول کو، یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے وہ دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی تب قبول ہوتا ہے جب انسان توحید پر ہو، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر نبی کی دعوت بہرحال توحید تھی، وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ کیا۔ اب ہم نے دیکھا تھا آپ کے والد بھی مشرک تھے، نہ صرف مشرک تھے بلکہ مشرکوں کے میں بھی ایک سردار، لیڈر، امام، ہیڈ، ذمہ دار جو بھی تھے، بہرحال اس ٹائپ کے شخصیت تھی۔ تو گویا آپ جس جگہ پیدا ہوئے، جس خاندان میں پیدا ہوئے، تو وہ شرک میں سمجھو ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا، اور اللہ رب العزت نے توحید کے امام کو یہیں پیدا کرنا مناسب سمجھا تاکہ قوم کو اس سے نصیحت اور دعوت ملے۔ یاد رکھیے اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہر کام کے اندر۔
اب ابتدائی دور میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کو دعوت دی، اور جو بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، حقیقی معبود کو چھوڑ کر، یاد رکھیں اس کے خلاف ان کو بتایا کہ یہ کیسے معبود نہیں ہو سکتے، لیکن وہ دعوت کا بھی کچھ مرحلہ باقی تھا، ہم نے اسی مرحلے پر بات کو بہرحال روکی تھی۔ آئیے آگے کا مرحلہ دیکھتے ہیں۔ ویسے قرآن نے کئی جگہ اس واقعے کو بیان کیا، یقیناً ہم پورے واقعات تو بالکل بھی نہیں لے رہے ہیں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مرتبہ، یاد رکھیں، اور آپ کا تذکرہ ہم نے دیکھا کہ 69 بار آتا ہے، 63 آیتوں کے اندر آپ کا تذکرہ آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تفصیلات اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ جو ہے قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی وہ پڑھے، یا قصص القرآن یاد رکھیے بھی اچھی کتاب ہے قرآن کے واقعات، اس میں بھی آپ بہرحال تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں خطبے میں تو ہم بہت مختصر چیزیں لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو خود کو، ہو سکتا ہے بچوں کو ایک تجسس ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے واقعات کو سننے اور سمجھنے کا، تو گزارش کروں گا پیرنٹس سے، والدین سے، ان کتابوں کو آپ لیں۔ قصص الانبیاء یہ کتاب تو انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اگر آپ کے بچے اردو نہیں بھی جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، یا آپ پڑھ کر سنائیں بہرحال، کیونکہ ان واقعات میں بڑی نصیحتیں اور عبرتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، اور یہ ضروری ہے کہ ایسے واقعات سنا جائے، ورنہ علم غلم کہانیاں اور قصے بچے سن رہے ہیں، اور آج کل تو ریلز اور شارٹ کا زمانہ ہے، کیا کچھ برائی نہیں آ رہی، تو کیوں نہ ان ایکچوئل ہیروز کا حقیقی معنوں میں جو آئیڈیل اور نمونہ ہو سکتے ہیں، جس کو دیکھ کر زندگی گزاری جائے، وہ یہ خاص اور شخصیتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی، اور خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے تو گہرا تعلق ہے بہرحال، تو آپ اس کو تفصیلاً وہاں پڑھیں۔ میں مختصر چیدہ وہ رکھ رہا ہوں، جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے، آپ ایک مٹھائی کی دکان پر آئے تو چاہے آپ 1 کنٹل مٹھائی کیوں نہ لے، خریدنے کے لیے چکنے کو تو تھوڑی سی مٹھائی دی جاتی ہے، آپ اسی سے ٹیسٹ کر کے پھر آپ کو جتنا لینا ہے لے، تو یہی ہے کہ ہاں ایک آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے۔ جمعہ کی خطبات یا علماء کی تقریر ایسی ہوتی ہے، وہ تفسیری کلاسز نہیں ہوتی، ہاں جہاں بچے عالم بنتے ہیں وہ تفسیری کلاسز ہوتی، تو یہاں عوام کا یہ کام ہے کہ اس کے آگے کی چیزوں کو پڑھنے کا شوق اور اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، تاکہ ان ٹاپکس کو گھر پر پھر کنٹینیو کرے، پورا ہفتہ ملتا ہے کچھ نہ کچھ ٹائم نکالا کرے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی قوم اور والد کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعوت کا موقع اللہ نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا، جو سورہ انبیاء کا ہم نے تذکرہ آیت نمبر 51 سے 56 دیکھا تھا۔ اب آئیے دوسری جگہ بھی اس واقعے کو، اور کئی جگہ ریپیٹ ہوتا ہے یہی واقعہ، جو بتوں کے عبادت سے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے روکا۔ بہرحال اس میں سے ایک اور لیں گے چونکہ وہ بھی اہمیت کا حامل ہے، اور کچھ حقیقی باتیں اور بڑی پیاری باتیں اس واقعے میں آ رہی ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے یہ ایک ہی واقعے کی الگ الگ باتیں جو اللہ نے الگ الگ جگہ بیان کی، یا ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کئی جگہ یہ دعوت دی ہو، چونکہ پہلے زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا نا ایسا، تو میڈیا یہی تھا کہ آپ ملٹیپل بار بار کسی کے پاس جائے، بار بار باتیں رکھی الگ الگ جگہ، اور یہی دعوت ہوتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ایک بار باتیں لکھ دی، بھیج دی، چھاپ دی تو پہنچ جاتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا، یاد رکھ۔ تو بہرحال تو ہو سکتا ہے یہ دوسرا واقعہ ہو یا اسی واقعے کی کڑی ہو، اللہ عالم۔ بہرحال یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور یہ واقعہ اگر آپ کو دیکھنا ہے سورہ مریم کے اندر دیکھیں، سورہ انبیاء سورہ مریم میں کافی تفصیل یہ واقعہ آیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر دیجئے، ذکر کر دیجئے ابراہیم کا قرآن کے اندر، اور وہ یقیناً سچے نبیوں میں سے تھے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے، اذ قال لأبيه یا ابت۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے پہلے یہاں، اب پچھلے واقعے میں دیکھنا قوم اور والد کو، اب یہاں خاص طور سے شاید والد کو، اور قوم بھی اس میں شامل ہے، کہہ رہے اے میرے والد۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دے رہے اپنی قوم کو، تو آپ کی خصوصیت یہ یاد رکھیے کہ آپ احسن طریقے سے بات کو پہنچا رہے، اور یہاں لفظ دیکھیے، اور یہ لفظ بار بار ابھی نہ آئے تو میں آئیں گا، یا ابتی، اے ابا جان، اے والد صاحب، اے پیارے والد۔ دیکھیے یہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا، ورنہ عموماً ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمارا رویہ اس کی طرف بدل جاتا ہے، کسی کو ہم مشرک کہہ کر پکار رہے ہیں، کسی کو بدعتی کہہ کر پکار رہے ہیں، کسی کو ایک فالتو انسان کہہ کر پکار رہے ہیں، کسی کو فلاں، مطلب الگ الگ اس کو نام اور القاب دینے جو اچھے نہیں ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں اس کو دعوت دے رہا ہوں حق کی، پھر کہہ رہے ہیں وہ سچ پر نہیں ہے تو میں اس کو سچ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو کیا سچ کی طرف بلانے کے لیے ایسا گھٹیا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ کسی کو پہلے ہی آپ ڈکلیئر کر دیں مختلف ناموں سے، القاب سے، اور وہ بھی برے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات کہنا الگ بات۔ یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کہ آپ کیسے بڑوں سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر بچوں سے کیسی دعوت دینا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے تو لقمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، یا بنیا، اے پیارے بچے۔ اپنے بچے سے بات کرتے ہیں تو اے پیارے بچے بول رہے، یہ نہیں بول رہے کہ اے بگڑے ہوئے بچے، اے شیطان بچے، اے فالتو بچے، اے نالائق بچے، اور فلاں کرے۔ دعوت کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دیکھیے خطاب جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، جب پہلی بار منہ کھولتے ہیں، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی دعوت کس مقصد کے لیے ہے نا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے تو کہہ رہے اے والد صاحب، تو پتہ چلا والد مشرک بھی ہو تو اس کی عزت اور احترام ہے، اور یہ تو غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم بھی ہو تو عزت اور احترام ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے پاس تو لوگ کسی تنظیم، کسی جماعت اور کسی طبقے سے جب جڑ جاتے ہیں تو اپنے سارے خاندان کو مشرک، بدعتی، لعنتی سب کچھ قرار دیتے ہیں۔ پھر ان میں کام کیسے ہوں گے جب ان کے لیے دل میں تڑپ نہیں اور ان کے لیے مذاق ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تڑپ جب دل میں ہوں گی کہ میرے والد ہے، اگر اس عمل پہ دنیا سے چلے گا تو کیا ہوگا، تو تڑپ ہوں گی تو لوگوں میں اعلان کرتے نہیں پڑیں گا میرا والد مشرک ہے، بلکہ محنتیں کریں گا ان پہ۔ اور اگر کوئی پوچھ لے گا آپ کے ابا تو فلاں کرتے، تو کہیں گا ہاں وہ کرتے ہیں، میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ فخر سے نہیں بولیں گا کہ میرے ابا تو فلاں ہیں، میرے گھر میں تو سب بدعتی ہے، ہمارے پاس تو یہ چلتا نہیں۔ تو یہ دعوت کی اہم کڑی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں کہتے ہیں اور فرماتے ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ یا ابت، جب اپنے والد سے کہا ہے میرے والد،
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں ہیں، نہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کسی چیز کے اوپر قادر بھی نہیں ہے تمہارے لیے. مطلب کیوں عبادت کرتے ہو اس چیز کی جو تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز پر قادر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، اس کو کسی قدرت کا حامل سمجھا جاتا ہے. کسی سے اولاد مانگی جا رہی ہے، کسی سے روزی مانگی جاتی ہے. الگ الگ معبودان سے لوگ الگ الگ مانگتے ہیں. جو بھی مذاہب دنیا میں چلتے ہیں جس کے اندر مختلف معبود ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں نا. کوئی لڑکے دینے والا، کوئی لڑکی دینے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی زمین دینے والا، کوئی دھن دولت دینے والا، ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے پاس ہی مختلف معبودان تھے تو پوچھ رہے کہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز پر تمہارے قادر ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آپ فرماتے اور کہتے ہیں اے میرے والد. پھر دیکھیں دوسری بار ریپیٹ ہو گیا. اللہ ایک ہی مجلس بات چل رہی ہے اور پھر ریپیٹ کرے اے ابا جان، اے میرے والد صاحب. کیا فرمایا یا ابت کہ میرے پاس ایسی چیز کا علم آیا ہے جو آپ کے پاس علم نہیں آیا ہے، لہٰذا آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ میرے پاس حق آیا ہے، تو اے میرے والد میرے پیچھے آپ چلیے، میری اتباع کیجئے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی اس واقعے کے اس موڑ سے کہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے ہی حق پر ہو. یہاں ان کے بڑے ہی ہے، ان کے والد ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں. اب کس عمر میں دعوت دے رہے میں نہیں جانتا ہوں. مطلب ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ مرحلہ کیا تھا آپ کی دعوت کا، چونکہ اللہ نے وہ تفصیلات نہیں دی ہیں. تو بہرحال لیکن آپ چھوٹے ہیں اور بڑوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس ایک چلن ہے عام طور سے کہ ہم پہلے پیدا ہوئے تو ہم کو زیادہ معلوم ہے، ضروری نہیں ہے. دیکھیں سائنس ٹیکنالوجی میں تو آپ کے بچے اتنے آگے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے ان کے. آج کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں آپ کیسے قبول کر لیتے کہ بچے کو دنیا مجھ سے زیادہ علم ہے؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے ہم سے عمر میں جو چھوٹے ہیں وہ حق کی بات بھی لائے ہم سے پہلے معلوم کر کے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک چلن ہے کہ تمہارے باپ نے جو چیز نہیں کی تم کیسے کر سکتے. ضروری نہیں کہ باپ ہر بار حق. ہاں اگر آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوبین جیسے ہو جو حق پر ہو، انبیاء ہو، سچ پر ہو، صدیقین یا شہداء صالحین میں سے یاد رکھیے، پھر تو آپ چلیے ان کے طریقے پہ چلیے. لیکن جب ان کو خود علم نہ ہو تو پھر وہ یہ الزام نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آ کر کہے کہ میں نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا اپنے والد کے کہنے پر. کیوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی. بھائی ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، دونوں کا مقام دیکھو، ان کو علم ہے. آپ کے والد بولتے پانی نہیں پلائی بہو کو تو چھوڑ دو، نہیں سنی جائیں گی یہ بات. آپ واقعہ کہاں ریلیٹ کر رہے، باپ کیا ہے اور بیٹا کیا ہے پہلے وہ تو دیکھو. دونوں کو وہی آتی ہے، آپ سمجھ رہے. تو لہٰذا ان کا ایک دوسرے کی بات ماننا سننا ضروری ہے. تو آپ کو مقام دیکھنا ہوگا بولنے والے کا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو بچے بھی حق بات کر سکتے ہیں، اس سے پتا چل رہا ہے. یا چھوٹے بھی صحیح بات بتا سکتے ہیں، کیونکہ ایک چلن بن چکا ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں پتا. حالانکہ دنیا میں تو اب سب مان رہے بچوں کو بہت کچھ پتا ہے. دین میں بھی سمجھیے اگر وہ سچ بات لاتے ہیں، حق بات لاتے ہیں، ریفرنس کے ساتھ لاتے ہیں، پروف کے ساتھ لاتے ہیں، ایویڈنسز لاتے ہیں، دلائل لاتے ہیں. سنیے یہاں یہ واقعی سے پتا چلا کہ کہا میرے والد میرے پاس ایسی بات آئی ہے ہدایت کی جو آپ کے پاس نہیں آئے، تو لہٰذا میری اتباع کیجیے، میں آپ کو حق کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ، صراطاً سویّا، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. اللہ نے آگے فرمایا اور کہا یا اباتی، تیسری بار دوہرا رہے پھر، اے میرے ابا جان، اے والد صاحب، یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. کہ اے میرے والد شیطان کی اتباع مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا، وہ تو رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے. تو شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تو رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے. یاد رکھیں جن کی بھی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ سب طاغوت ہوتے ہیں، وہ سب شیطان کی عبادت ہے، چاہے شکل جو بھی ہو. ہم شیطان کی عبادت کیوں کہہ رہے؟ کوئی کہیں گا وہ سیدھے تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے، شیطان نے چونکہ ان کو بتایا راستہ، اس طریقے پہ وہ چل رہے تو وہ عبادت شیطان کی ہی ہوئی. انبیاء آتے ہیں وہ رحمان کا راستہ بتاتے ہیں، جب ان کی بات کو ہم مانتے ہیں تو رحمان کی اطاعت ہو جاتی ہے. تو جو شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے، شرک اور کفر کی طرف لے جاتا ہے، جب اس کی بات مانی جاتی ہے، اس بت کی یا اس چیز کی، تو لہٰذا وہ شیطان کی بات مانی جا رہی. تو یہاں کہا کہ شیطان تو اپنے رب کا جو ہے دھتکارا گیا ہے، تو اس کی بات نہ ماننا. پھر فرماتا ہے یا ابتی، پھر دیکھیے آیا اے والد صاحب، چوتھی بار بیان کر رہے ہیں، اے والد صاحب انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ لگ جائے آ کر. آگے فرماتے رحمانی یمسک من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور تو شیطان کا پھر ہمیشہ کے لیے ساتھی بن جائے. کہیں ایسا نہ ہو تیری اس عبادت کی وجہ سے یہ ہو کہ تو شیطان کا ساتھی بن جائے، مطلب رحمان کی عبادت سے نکل جائے، شیطان کی بات میں لگ جائے اور پھر اس کا دوست بن جائے. اور شیطان کے دوست کہاں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے قیامت دن شیاطین کے دوست جہنم میں ہوں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو شیطان کا ولی بن جائے، اس کا دوست بن جائے. ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈر بتا رہے ہیں. پھر فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ان کے والد اب کہتے ہیں قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. فرماتے اور کہتے ہیں، ان کے والد اب کہتے ہیں اے ابراہیم کیا تو اس بات سے اپنی باز آئیں گا جو میرے معبودوں کے خلاف بات کر رہا ہے؟ تو مطلب اس بات کے تو باز آ جا، بہت ہو گیا تمہارا. اور میں نے شروع میں ہی بات کہی تھی آپ سے
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دعوت کو اللہ یہاں نقل کر رہا ہے یہ آپ کی بالکل جس کو کہتے ہیں کنکلوزیو دعوت ہے. میں بھی آپ زندگی کے ایک مرحلوں میں کئی دعوتیں بھی دے چکے ہیں, یہ بالکل آخری ہے, مطلب یہ ہاں یا نہ, صحیح یا غلط کے فیصلے ہو رہے ہیں. یا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی کام کرتے آ رہے تھے, لیکن اب جس عمر میں لوگ سیریس لے کے بول رہے ہیں کہ اب نہیں چلیں گے, بچپن میں تم نے بہت بول دیا, تو اب یہ ایک دم کنکلوزیو دعوت ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم کو اس کنکلوژن کو لے کے باقی محنتوں کو نہیں بھولنا ہے جو میں نے پہلے کہہ دیا تھا, ورنہ لوگ آئیں گے اس واقعات کو لیں گے اور ان واقعات کو لے آ کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے, جبکہ یہ قوم کو کئی سالوں تک دعوت دینے کے نتیجے کے بعد یہ چیزیں ہو رہی ہے, اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. تو والد نے کہہ دیا, اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے رغبت نہیں رکھتے ہو, اور اگر تم نے اب یہ روش نہ چھوڑی جو میرے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہو, تو وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جو ہے رجم کر دوں گا, سنسار کر دوں گا, اب میں تم کو سزا دوں گا. مطلب اب تمہارا بہت ہو گیا, تم بہت دنوں سے ہی بات کر رہے ہو, اگر یہ طریقہ کار, یہ جو ٹون ہے تمہارا بات کرنے کا, یہ طریقے سے تم معبودوں کو میرے خطاب کرتے ہو, اب نہیں چھوڑا تو میں تم کو سزا دوں گا, اور کیا کروں گا, سنسار کر دوں گا. شاید اس زمانے میں رجم کر دوں گا, پتھر سے جو لوگ اللہ کی عبادت, یا اس زمانے میں جن معبودوں کی عبادت ہوتی تھی, چاند ستارے بت اور ساتھ میں بادشاہ, ان کے علاوہ اگر کسی کی دعوت دے, اللہ کی طرف بلائے, تو پھر شاید یہ سزا تھی کہ اس کو مار دیا جاتا تھا. قتل, سنسار مطلب لوگوں کے سامنے لایا جائے, پتھر مار کے مار دیا جائے اس کو. تو اب انہوں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ جو ہے تجھے جو رجم کر دوں گا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر میرے والد سلامتی ہو. اب یہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے والد نے وارننگ دے دی اور کہا اب یہ نہیں چلیں گا, ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا ایک طرح سے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام ہو تم پر, میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے. اور فرمایا اور امید ہے کہ میرا رب تمہیں معاف کرے گا. اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب گھر چھوڑ کر اب نکل گیا در. تو ابھی قوم کو دعوت دی, والد کو دعوت دی, قوم نے دعوت کا انکار کیا, والد نے دعوت کا انکار کیا. بت پرستی کے خلاف پہلا مرحلہ یہ دعوت کا تھا جو آپ نے دیا قوم کو اور والد کو, اور اب اپنے گھر سے وہ نکل کر جا رہے ہیں, چونکہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑا, یاد رکھیے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی قربانی دیکھیے, والد سے الگ ہونا پڑا اپنے دعوت کے لیے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں بہت زیادہ ہے, ہم جیسے جیسے واقع آئیں گے آپ کو میں گنواتا جاؤں گا. تو پہلی قربانی گھر کو چھوڑنا, اور والد کے گھر کو چھوڑنا, رشتہ داروں کو چھوڑنا. کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے جب اس کے رشتہ دار, عقیدے کا ڈفرنس ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن جب تک کسی کو کوئی دوسرے پہ ظلم نہ کرے تو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے ایک دوسرے پہ. والدین ہیں, اگر آپ پہ ظلم نہیں کرتے, آپ اپنے مذہب پہ, وہ اپنے مذہب پہ, تو آپ رہنا چاہیں گے ان کے ساتھ, چونکہ چاہے وہ مشرک ہو, وہ آپ کے والدین ہیں, وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. یہ ایک دم نیچرل چیز ہے, اس کو بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ والد کے گھر کی قربانی, والد کے مطلب آپ ساتھ رہنا آپ کو چھوڑنا پڑا, اور آپ گھر سے اب یہاں سے